ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 ایک بار پھر براہ راست آپ کے ساتھ 3 دن کی غیر حاضری کے بعد شامل ہے۔ جی جناب، ہفتے میں 4 دن تو ہم آپ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں براہ راست، اور 3 دن ہمارا وقفہ ہوا کرتا ہے۔ دیگر مدنی چینل کے پروگرامز برکتیں لٹاتے ہیں، اور سبحان اللہ ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہم سب برکتیں لوٹتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، پھر ذہنی آزمائش ہمارے ساتھ ہے۔ 4 ایپیسوڈز، 4 قسطیں ہو چکی، اور اس کے اندر ہم نے الحمدللہ 4 ٹیمیں تلاش کر لی ہیں جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ آج پھر 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک صوبہ سندھ سے ہیں، سندھ کے شہر نواب شاہ سے، اور ایک بلوچستان کے شہر ڈیرہ اللہ یار سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں کس طرح کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈیرہ اللہ یار ایک بار ذہنی آزمائش کی سیزن میں کافی آگے تک غالباً فائنل انہوں نے جیتا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ مجھے بتائیے گا، لیکن الحمدللہ یہ ٹیمیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، تیاری کر کے آتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان ٹیموں کا کیا تیاری ہے اور کیا ان کے معاملات ہیں۔ بہرحال دونوں ٹیموں کو ہم آگے بلائیں گے اور دیکھتے ہیں، مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آپ جہاں موجود ہیں آخر تک پروگرام دیکھنا ہے، تھوڑی دیر میں آپ سے بھی سوال کرنا ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ براہ راست نہیں تھا، اس کی معذرت بھی قبول کیجئے، میرا چونکہ ٹریول تھا، لیکن الحمدللہ آج ہم نے اس کی بھی قرآن دازی آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ کچھ سوال ہم نے اس میں بھی کیے تھے، تو انشاءاللہ اس کی قرآن دازی بھی ہماری، یعنی 2 قرآن دازیاں آج سٹارٹ میں ہی آپ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ تو آج انعامات ہی انعامات ہیں، تو تیار رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ نواب شاہ اور ڈیرہ اللہ یار والوں سے گزارش ہے، تشریف لائیے۔ پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش جناب ماشاءاللہ، دائیں طرف میرے نواب شاہ ہیں، بائیں طرف والے ڈیرہ اللہ یار بلوچستان سے آئے ہیں۔ ان کا تعارف بھی لینا ہے، ان سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے، کیسے یہاں تک پہنچے یہ بھی دیکھنا ہے۔ مگر آئیے پہلے پہلی قرآن دازی کر لیتے ہیں، سب بے صبری سے انتظار ہوگا۔ بہت سارے ناظرین کو پچھلے پروگرام میں جواب دیا ہوگا اور اب تک جواب کا انعام یا اس کا نتیجہ نہیں سامنے آیا۔ شفیق بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی، ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ سیف اللہ کن کا لقب ہے، اور جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پاس کئی جوابات آئے، دلجوئی کی نیت سے انشاءاللہ چند کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عثمان اتاری بنت فقیر محمد اتاریہ بنت عابد علی اتاریہ کراچی بنت رمضان، ام حنزلہ میاں والی بنت نعیم الاسلام پنڈی، ام مریم مانسیرہ بنت آصف اتاریہ شیخو پورہ بنت منور اتاریہ حسن عبدال ہمشیرہ ثقلین ارباب بنت لطیف اتاریہ محمد اشفاق اتاری۔ ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن دازی ہوگی، اور نام آ گیا ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو نام، لیکن پہلے دوسری قرآن دازی تھوڑی دیر کے بعد۔ اچھا جی، نام ہے عثمان اتاری بن غلام مصطفیٰ دھنوٹ۔ عثمان اتاری، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ جناب ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن اگر ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ایپ سٹور پر بھی موجود ہے، پلے سٹور پر بھی موجود ہے۔ تمام اسمارٹ فون اور گیجٹس رکھنے والے اپنے موبائل میں اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہم چلے جاتے ہیں 3 دن کے لیے آپ کو چھوڑ کر، مگر اپلیکیشن کے ذریعے ذہنی آزمائش آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں، جواب دیتے جائیے، پوائنٹس حاصل کرتے جائیے، اور جب ذہنی آزمائش لائیو ہوتا ہے تب ہم آپ سے لائیو سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت آپ کی اسکرین پر جن کے پاس یہ اپلیکیشن موجود ہے ایک سوال بلنک ہو رہا ہوگا، لائیو کوسچن میں سوال آ چکا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری؟ 4 آپشنز ہیں، جبل ابی قبیس، جودی پہاڑ، کوہ طور یا احد پہاڑ۔ ان 4 میں سے کوئی ایک جگہ تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کنارہ لیا تھا، وہ جا کے رکی تھی۔ آپ نے اس جگہ کا نام کلک کر کے ہمیں جواب دینا ہے۔
اپنی اپلیکیشن کی جو آئی ڈی ہے وہ سیو کر لیجئے گا تاکہ جب ہم بعد میں جواب دیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ میں سے کتنوں نے جواب صحیح دیا اور کس کا نام نکلا ہے۔ ایک سوال ہم کرتے ہیں ناظرین سے جس کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ تمام مکے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر کس لقب سے پکارتے تھے؟ مکہ پاک والے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ وہ نام وہ لقب آپ نے بتانا ہے۔ جواب کہاں ملے گا؟ بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، وہاں جا کر بھی آپ اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ ناظرین دونوں ٹیموں سے تعارف بھی حاصل کرنا ہے۔ دائیں طرف میرے نواب شاہ والے ہیں، آئیے نواب شاہ والوں سے بات کرتے ہیں۔ نام بتائیے، کہاں کیا کرتے ہیں، مصروفیات وہ بھی بتائیے، پھر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سلیکشن یہاں تک کیسے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیر احمد میمن ولد غلام شاہ بن میمن ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ ملک کالونی نواب شاہ کا 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور ساتھ ہی BA سیکنڈ پارٹ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی جناب، شیر آیا ہے نواب شاہ سے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر اتاری، ولدیت محمد افضل۔ میرا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ سے ہے، نواب شاہ کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اگلے بھائی۔ میرا نام حافظ محمد جنید اتاری ہے، ولدیت بن اصغر۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کا 4تھے درجے کا طالب علم ہوں۔ اس کے علاوہ دنیاوی تعلیمیں BA پارٹ 2 میں پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چلے جناب، 3 اسلامی بھائی نواب شاہ کی ٹیم میں ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ نواب شاہ چلتے ہیں، آڈیشن دیکھتے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں پہنچی، کئی اسلامی بھائیوں نے امید ہے آڈیشن دیا ہوگا، دیکھتے ہیں اس کی سلیکشن کیسے ہوئی۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے پیدا ہوتے چھینک آئی۔ ایسا شعر سنائیے جس میں عمر بھی آتا ہو، مرتضیٰ بھی آتا ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں سلام کرنا سنت ہے؟ 3 اوقات میں سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 1 گھر میں جانے کی اجازت چاہتے وقت، اور ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت۔ ماشاءاللہ نواب شاہ کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہم نے یہ جانا۔ آئیے ناظرین ایک اور قرآن دازی باقی ہے، اب وہ والی قرآن دازی کرتے ہیں۔ جی سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں، اور اس کا جواب ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ ہمارے پاس جوابات ہیں، انشاءاللہ چند کے نام پیش کر دیتا ہوں۔ بنت اقبال اتاریہ پاک پتن، بنت کامران ساجد خانے وال، حافظ طلحہ قصور، سفیان شہزاد کراچی، عتیق رضا گاڑو سندھ، بنت محمد نہیم ساہیوال، محمد سلیم، محمد اویس رضا اتاری میلسی، محمد محبوب اتاری جڑاں والا، بنت محمد سرور چشتیاں، عمر حیات اتاری، اویس رضا منچا آباد۔ ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن دازی ہوگی۔ عتیق رضا گاڑو سندھ، آپ ہم سے رابطہ کریں عتیق بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے، اور آئیے اب ان کے نام لیتے ہیں، نام بھی پوچھتے ہیں اور کام بھی پوچھتے ہیں۔ جی میرا نام عبدالجبار اتاری، ولدیت علی نواز، جامعۃ المدینہ ڈیرہ الائر کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، اور تعلق بھی ڈیرہ الائر سے ہے۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ٹیم آئی تھی، وہیں پر میری سلیکشن ہوئی۔ ماشاءاللہ جی اگلے بھائی۔ محمد افضل اتاری میرا نام ہے، بن کلندر بخش، میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ ویسے میرا بیسکلی تعلق استا محمد بلوچستان سے ہے۔ ماشاءاللہ جی تیسرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی بخش اتاری، جامعۃ المدینہ ڈیرہ اللیار درجہ خمسہ کا طالب علم ہوں، ماشاءاللہ اور ڈیرہ اللیار کے آڈیشن میں میری سلیکشن ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ آئیے جناب، ڈیرہ اللہ یار کے بلوچستان کا یہ شہر ہے، وہاں کے اسلام بھائی یہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے، کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش سیزن 15 کی آڈیشن ٹیم آج پہنچ چکی ہے بلوچستان کے شہر ڈیرہ اللہ یار میں۔
مصیبت کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شوہر کے انتقال کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جناب آئیے ناظرین، اب مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، آخر درست کیا ہے، عقائد اسلام پر شاندار سیگمنٹ، گلدستہ حدیث، قرآن پاک میں مذکور حیوانات، اور سفر ہے مگر اکیلے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب پہلا سیگمنٹ، پہلا سوال کرنے سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آخری پروگرام جو آپ نے دیکھا تھا، 3 ٹیموں کے درمیان تھا، دلچسپ مقابلہ ہوا، 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوئیں، ایک آگے بڑھ گئی، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا چوتھا مقابلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مچھلی کی سری کھانا کیسا ہے؟ مچھلی کی سری کھانا جائز ہے اور یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں ٹیموں کے 20 اور 20 نمبر ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، صحیح۔ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں، صحیح۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا واجب ہے، غلط۔ پانی پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے، صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، صحیح۔ اللہ اکبر 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ انبلیویبل۔ آخری اسلامی بھائی ہیں جن کا تعلق ہے لیا سے، اگر یہ 5 صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلہ لیا والے جیت جائیں گے، 4 صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور 2 غلطیاں کرتے ہیں تو پھر گمبٹ والے مقابلہ جیت جائیں گے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، صحیح۔ جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ میں واقع ہے، صحیح۔ مناج العابدین امام غزالی کی تصنیف ہے، صحیح۔ ترجمہ کنز الایمان امام اعظم نے نہیں لکھا، جلدی کریں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، صحیح۔ اللہ اکبر، 1 سوال کا جواب نہیں دیا اور 4 کا جواب درست دے کر مقابلہ انہوں نے برابر کر دیا ہے۔ ناظرین ایک بار پھر یہ مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گمبٹ اور لیا والوں میں ہمیں کچھ فیصلہ کرنا ہوگا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے ساکی نوری کا یہ کاشانہ۔ ٹائم میرا خیال ہے کہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، اور اب دوسری بار ہم آپ کو اجازت دی۔ تا حشر رہے روشن، کیونکہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ تو یہ جناب غلطی ہو گئی ہے ہماری لیا کی ٹیم سے۔ بہت اچھا مقابلہ رہا۔ تا حشر رہے ساکی انہوں نے پڑھا ہے، اور لفظ ہے تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ تو بہرحال بہت اچھا مقابلہ رہا ناظرین، بہت شاندار ٹیمیں ہمارے ساتھ آئیں۔ آج کا مقابلہ گمبٹ والوں نے جیت لیا ہے۔ اللہ کریم دونوں ٹیموں کو برکت عطا فرمائے، غمزدہ نہ ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ یہاں تک آئے، انشاءاللہ اگلے کسی مقابلے میں پھر موقع ملے گا۔ جناب گمبٹ والے بڑا ٹف مقابلہ تھا، اور ٹائی ہونے کے بعد آگے بڑھ گئے لیا اور خانقاہ شریف کی۔ یہ پہلی 2 ٹیمیں تھیں جو ہم سے جدا ہوئیں۔ آج نواب شاہ اور جناب ہمارے ساتھ ہے ڈیرہ اللہ یار بلوچستان سے، ان سے مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہے
علم نور ہے. پہلا سوال کریں گے نواب شاہ والوں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن 3 چیزوں کو نجات دینے والی چیزیں فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ان کی حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی گئی کہ نجات کیا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو. اپنے گناہوں پر رونا اختیار کرو، اپنے گناہوں پر رونا اختیار کرو. آپ نے 3 میں سے 2 باتیں درست بتا دی ہیں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو. نمبر 2 تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. اور نمبر 3 گناہوں پر رونا اختیار کرو. 3 میں سے 2 باتیں بتائی ہیں، کیا انہیں 1 نمبر دیا جائے گا یا 2 نمبر دیے جائیں گے؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. انسان کے منہ سے نکلنے والی بات اس کے لیے کن کن چیزوں کا سبب بن سکتی ہے؟ ہم جو چاہے بولی جاتے ہیں، لوگ سوچتے نہیں ہیں. آج سنیے کہ یہ باتیں کن کن چیزوں پر جا کر امپیکٹ ڈال سکتی ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جب کوئی بات بولتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اسے اپنی طور پر معمولی تصور کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے سبب اس کے لیے اپنی رضا قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے. اور جب انسان کوئی برا بات کہتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کے لیے اپنا غضب قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. ایکچولی یہ حدیث پاک ہے اور یہ بہت غور سے سننے والی حدیث ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچی، یعنی وہ اس کو بڑا معمولی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کے سبب بندے کے لیے اپنی رضا قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے. کوئی ایسی اچھی بات زبان سے جاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رضا قیامت تک کے لیے مل جاتی ہے. یہ تو بڑی نعمت کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو اس کی اپوزٹ بات نبی پاک نے فرمائی کہ بے شک آدمی ایک بات اللہ پاک کی ناراضی کی کہتا ہے اور اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچی، یعنی وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے سبب اللہ پاک اس پر قیامت تک اپنا غضب لکھ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ وہ اچھی باتیں کرنی چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے. یہ جو گندی باتیں کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں مذاق میں ہی جھوٹ بول رہا تھا، دل توڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے. اللہ کریم ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. بس آئیے جناب، ڈیرہ اللہ یار والوں نے جواب درست دے دیا ہے. اب نواب شاہ والوں کی باری ہے. اگر واشنگ مشین میں پاک کپڑے دھل رہے ہوں اور ناپاک کپڑے ڈال دیے جائیں تو کیا تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ایک بالٹی میں پاک و ناپاک کپڑے ڈال دیے جائے تو سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر واشنگ مشین میں پاک و ناپاک کپڑے ڈال دیے جائے تو سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ناپاک کپڑوں کو الگ کر لیا جائے اور ان کو پاک کر کے پھر جو میلے کپڑے ان کو واشنگ مشین میں ڈال کر دھو لیا جائے میل اتارنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، لوگ اس پر احتیاط نہیں کرتے. ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے ایک ساتھ اگر واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں گے تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاک کپڑوں کو پاک کر لیا جائے اور اس کے بعد بے شک میل چھڑانے کے لیے میلے کپڑوں کے ساتھ ڈال دیا جائے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اب پاک کرنے کا طریقہ یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہم علم دین سیکھنے والے بنے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت ساری باتیں اس طرح سکھائی جاتی ہیں، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں. طہارت کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، تو وہ بھی حاصل کریں اور سیکھیں کہ کیسے ہم نے یہ طہارت حاصل کرنی ہے، پاکی حاصل کرنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے بندہ اچھے اخلاق کے سبب کس درجے کو پا لیتا ہے؟ ڈیرہ اللہ یار والوں سے سوال ہے. علم کی شمع لیے پھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے سخت گرمیوں میں روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار کے درجے کو پا لیتا ہے. کیا بات ہے، سخت گرمی میں روزہ رکھنا کتنا مشکل، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اگر اخلاق اچھے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے ہم سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں. سبحان اللہ. اب باری ہے نواب شاہ والوں کی. عوام میں یہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں بیماری کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے تھے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں کیڑے پڑنے والی بات بالکل غلط ہے. کسی کے جسم میں کیڑے پڑ جانا یہ بہت گھین کی بات ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کریم کے ہر نبی ہر ایسی بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ گھین کھا کر دور بھاگیں. جی جناب، یہ بات بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے. اللہ کے انبیاء کو کبھی کوئی ایسا مرض یا کوئی ایسا عیب نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھائیں. تو یہ جو کیڑے پڑ گئے تھے، یہ باتیں کچھ لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ بیمار ضرور ہوئے تھے، مگر یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی ہر ایسی بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں جس کے سبب لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب، ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے. کیا غیر معیاری یعنی لو کوالٹی اشیاء بیچنا جائز ہے؟ اگر اشیاء کا غیر معیاری اور نقص ہونا بتا کر بیچا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ جیسے اور اگر اشیاء کا غیر معیاری ہونا اور اس کی غیر معیاری ہونا اور اس کا نقص ظاہر نہیں کیا اور غیر معیاری اشیاء کو اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ بیچا تو یہ دھوکہ دینے کے سبب گناہ گار ہوگا. کہ بعض دکاندار اپنی اشیاء کو ایکسپورٹ کوالٹی یا اعلیٰ کوالٹی کہہ کر بیچتے ہیں. اگر وہ واقعی اسی طرح ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو اب جھوٹ اور دھوکہ دینے کے سبب وہ گناہ گار ہوگا. جی جناب، اگر چیز کا نقص ہو یعنی اس میں کوئی فالٹ ہے یا وہ غیر معیاری ہے، لو کوالٹی کی ہے تو بتا دے، پھر بیچنے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ بہترین ہے، زبردست ہے، مہنگی ہے، ایکسپورٹ کوالٹی ہے اور پھر وہ گھٹیا چیز ہے، وہ لو کوالٹی کی ہے، تو پھر جھوٹ بول کر اس طرح کا مال بیچنا جائز نہیں، بلکہ تو دھوکہ دینا بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوں گے. اللہ ہمیں فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. مدنی چینل پر سلسلے تو ہم دیکھتے ہیں جناب. سوال نواب شاہ والوں سے یہ ہے، کیا مدنی چینل پر کوئی لائیو پروگرام میں بیعت کرے تو وہ جائز ہے، وہ بیعت ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر مدنی چینل اور انٹرنیٹ وغیرہ پر اگر براہ راست بیعت کروائی جا رہی ہو تو بیعت کی جا سکتی ہے، اور اگر ریکارڈنگ شدہ ہو تو بیعت نہیں کی جا سکتی. جناب یاد رہے کہ ریکارڈڈ اگر کوئی پروگرام آ رہا ہے اور اس میں بیعت ہوئی تھی، ہم اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ رہے ہیں تو پھر تو اگر الفاظ دہرائیں گے تو بیعت نہیں ہوگی. لیکن اگر لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں یا چینل پر دیکھ رہے ہیں اور وہاں اگر مرید کروایا جا رہا ہے اور آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، تو بیعت ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. سوال کریں گے جناب ڈیرہ اللہ یار والوں سے. بوقت شہادت امام عالی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بوقت شہادت حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. 56 ایئرز 5 مہینے اور 5 دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں جناب. اب سوال وہ ہوں گے جس کا سلیبس سے تعلق نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ کیا وہ جواب بھی دے پاتے ہیں کہ نہیں. امیر اہل سنت کے والد مرحوم کا نام کیا ہے؟ 3 آپشن ہیں، آپشن بھی آپ کو دے رہے ہیں: عبد الرحمن، عبد الرحیم یا عبد الکریم. مشورہ کر کے غور سے جواب دیجیے گا جناب، غلطی نہ ہو. امیر اہل سنت کے والد صاحب کا نام عبد الرحمن ہے. آپ کا کہنا ہے عبد الرحمن. 2 آپشن مزید تھے: عبد الرحیم، عبد الکریم. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک جیسے قریب کے نام ہو تو انسان غلطی کھا جاتا ہے، مگر نواب شاہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے. ان میں سے کون سی کتاب ہے جو سیاہ ستہ میں شامل ہے؟ سیاہ ستہ میں شامل ہے.
صحیح ابن خزیمہ، مسند امام احمد بن حنبل، یہ صحیح مسلم؟ صحیح مسلم. آپ کا کہنا ہے صحیح مسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نہیں جناب، انہوں نے غلطی نہیں کرنی ہے، سارے صحیح جواب. ایک پہلے سوال میں تھوڑا سا ضرور ٹویسٹ آیا تھا تو ایک نمبر کم ہوا ہے نواب شاہ والوں کا، مگر تیاری مضبوط دکھ رہی ہے. اب دیکھیں حاضرین بھی کچھ تیاری کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. کون کون جواب دے گا انشاءاللہ؟ سب نے ہاتھ اٹھا لیا. سوال پہلے پوچھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دے. تسی سارے ہی اچھے ہو بھائی. چلو کرو بھائی سوال انہاں دے نال. جی سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ چلیں آسان ہے تو بچوں کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اذان محسن ہے. ماشاءاللہ میں ننکانہ پنجاب سے آیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 30ویں پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں. جی جناب. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کو انشاءاللہ کتاب بھی تحفے میں دی جائے گی اور تبرکات بھی تحفے میں دیے جائیں گے. ایک اور سوال، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بھائی کا نام بتائیں جو نبی تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال عمر اتاری بن عمر دراز سرگودا سے حاضر ہوا حضور. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بھائی جو نبی تھے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. جی جناب. بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سبحان. ان کا جواب بالکل درست ہے. اور ابھی نئی کتاب آئی ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت، یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جائے گی. آپ کے والد صاحب کا نام عمر دراز ہے، اللہ آپ کی بھی عمر دراز فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اگر یہ کتاب آپ بھی حاصل کرنا چاہیں تو گھر بیٹھ کر بھی آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. صرف 180 روپیز اس کا ہدیہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بڑا خوبصورت اعلان آیا ہوا ہے. مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے ذہنی آزمائش کے پورے سیزن میں 6 کتابوں پر 20% ڈسکاؤنٹ. کتابوں کے نام سن لیں: بہار نیت، بنیادی عقائد و معمولات اہل سنت، یہ بیسک کتاب ہے، ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، بہت سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. دلچسپ معلومات، ذہنی آزمائش کے سوال جواب پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ سوال جواب ہمیں مل جائیں تو ہم اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں، اپنے کالج میں، اپنی فیملی میں ہم جو ہے وہ ذہنی آزمائش شروع کر دیں. تو آپ کے لیے بک بنا دی گئی ہے، سوال جواب موجود ہیں، دکھائیے اس کتاب کو. اور پھر اس کے بعد ملفوظات امیر اہل سنت، اور پھر معرفت القرآن، پارا سیٹ، تعلیمات قرآن. ان 6 کتابوں پر 20% ڈسکاؤنٹ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جو ان کتابوں کو خریدیں گے تو ان کا نام ذہنی آزمائش کے سیزن 15 کے فائنل میں جو قرآن دازی ہوگی اس میں شامل کر لیا جائے گا. اور 3 خوش نصیبوں کو ڈیجیٹل پین قرآن انشاءاللہ اس میں سے قرآن دازی کے ذریعے پیش کیا جائے گا. تو اس کو گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں. آرڈر کے لیے نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو فون کر کے بھی گھر بیٹھے بھی منگوا لیجئے، آن لائن آرڈر کر دیجئے. تو جناب مکتبۃ المدینہ ہمارے ساتھ ہے ذہنی آزمائش کے پروگرام میں اور ان کی آفر بھی آپ کے لیے آ گئی ہے. ناظرین پروگرام کا اگلا خوبصورت سیگمنٹ جانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 9 نمبر ہیں نواب شاہ، 10 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار. آئیے 1 یا 2 کالیں بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مجھے نالو شاہ زمان اتاری ہے، میں شاپور جانیا کارس کریا پیو. ماشاءاللہ آج میں پنجے شہر جی ٹیم نواب شاہ کے سپورٹ کرے رہو آیا. عبدالحبیب صاحب اواں کا گزارش ہے تے گزریل سال وانگر ہن سال بے افا کے نواب شاہ میں ذہنی آزمائش ڈسن لائے ملندو یا نہ، برائے مہربانی کرے ارشاد فرمائندہ. جزاک اللہ خیرا. ذہنی آزمائش تواں کے ملندو یا نہ ملندو انہن دے واسطے تواں جے نگران سے رابطہ کیو وہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ. ویسے چلیں آپ کی کال آ گئی ہے تو ہم آج انشاءاللہ اس کو فائنلائز بھی کر رہے ہیں. تو جو ذمہ داران یا شہر کے اسلام بھائی چاہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش آپ کے یہاں براہ راست پروگرام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ شہروں کی سلیکشن ان قریب چند دنوں میں فائنلائز کر لیں گے. ایک اور کال دیجیے گا.
میرا نام علی رضا اختاری ہے. میں گجرانوالہ کے شہر محرم نبا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. ہم سب گھر والے بہت شوق سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے حاضر مدینہ کی دعا فرما دیجیے. اللہ آپ کو ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے. ناظرین شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنو دے عشق کے بولوں میں رضا. کچھ سنو دے عشق کے بولوں میں رضا. مشتاق تب لذت سوز جگر کی ہے. مشتاق تب لذت سوز سبحان اللہ. پہلا سوال کریں گے نواب شاہ والوں سے. اتنا عجب بلند یہ جنت پہ کس لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک کس اونچے گھر کی ہے. دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جنت پہ کس لیے؟ اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ. عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ. اتری ہوئی شبیہ تیرے بام در کی ہے. اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. گناہ کی تاریکیاں یہ چھائیں امنڈ کے کالی گھٹائیں آئیں. الرحمن الرحیم. خدا کے خورشید مہر فرما کہ ذرا بس اضطراب میں ہے. خدا کے خورشید مہر فرما کہ ذرہ بس اضطراب میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات اس میں کہی گئی ہے کہ میرے آقا تو وہ کریم ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, خزانہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے پاس خزانے ہوتے ہیں, ان کا دل بڑا نہیں ہوتا. ہمارے آقا وہ ہیں جو کریم بھی ہیں اور ان کے خزانے بھی بھرے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی کھلے ہیں. ہاں اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور عطا بھی فرماتے ہیں. تو پھر ہم مفلس کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم اگر پریشان ہیں, ہم کسی مصیبت میں ہیں تو ہمارے آقا بڑے کریم ہیں. انشاءاللہ پکارے انہیں, وہ ضرور جھولی بھریں گے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. جواب درست دے دیا ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اب ذرا اس شعر کو سمجھیے گا. اہل بیت کی شان میں منقبت لکھی مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن نے, مگر کیا کمال کی بات فرمائی. دیکھیں جتنی بڑی بارگاہ ہو وہاں کے ایٹیکیٹس, وہاں کے آداب ہوتے ہیں, مگر
اہل بیت کے مکان اور ان کے گھر کے آداب کیا ہیں کہ جبریل امین نبی پاک کے پاس آنا ہوتا اور پیارے آقا بی بی عائشہ کے حجرے میں ہوتے نا، تو جبریل امین پہلے اجازت طلب کرتے، اور اجازت ملنے پر آپ اس گھر میں تشریف لاتے تو کیا فرماتے ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، جو خود قدر والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے، یا قدر والی شخصیات ہیں۔ تو قدر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت پیاری بات ہے۔ ہاں آج بھی جو اچھے لوگ ہیں نا وہی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جو خود عزت والا ہے، جو خود جناب شریف دل والا ہے، اس کے دل میں نبی پاک کی آل کا پیار ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان سبحان اللہ۔ اچھا جناب، سوال ہے نواب شاہ والوں سے، ذال سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد ہدائی کے بخشش میں کتنی ہے؟ اور پھر شعر بھی سنانا ہے۔ ذال سے زال سے ایک کلام، جی ایک ہی کلام آتا ہے۔ جواب آپ کا درست ہو گیا ہے۔ کیا کو شعر سنائیں گے؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کی جو تخیلات ہے نا، جو امیجنیشن ہے، اگر وہ سمجھ آ جائے نا تو بندہ اور فدا ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت پر۔ دیکھیں اب ذرا شعر کی خوبصورتی دیکھیے گا، بات ہو رہی ہے تاج سر، وہ بھی کس کے؟ سیاروں کے، یعنی ایک تو سیارے اونچے، پھر ان سیاروں کے بھی تاج، تو بہت اونچی چیز ہے۔ تو اس اونچی چیز کی کمپیریزن کس سے بیان کر رہے ہیں؟ اس کا جو تقابل بیان کر رہے ہیں کہ پیارے آقا کے زلفوں کی نہیں، نبی پاک کے مبارک آنکھوں کی نہیں، رخسار کی نہیں، لب کی نہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کی۔ پیزار کہتے ہیں جو چپل ہم پہنتے ہیں نا، پیر میں پہننے والی کوئی چیز، یعنی نبی پاک کے نالین سے جو ذرے لگ جائیں نا اور وہ لگ کر جھڑ جائیں، حضور وہ ذرے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سیاروں کے تاج سر بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ جناب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی، شین سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شین سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد 3 ہے، جس میں سے پہلا مصر یہ ہے کہ شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر جان فلاح و ظفر کی ہے۔ بیچ میں سے ایک لفظ آپ تھوڑا سا غائب کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال 3 ہی کلام ہیں، اور کمال کا یہ تو کلام ہے، اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھی کہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ گھڑیاں گھنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ اللہ یہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔
اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح بھی کہتے ہیں کامیابی کو، بلندی کو. اعلی حضرت کہتے ہیں یہ سفر ایسا ہے جس سفر پر نثار کامیابی بھی نثار ہو جاتی ہے، فلاح بھی نثار، ظفر بھی نثار، کیونکہ سفر اتنا مبارک ہے. اللہ یہ سفر ہمیں نصیب فرمائے. اب جناب ایک شعر دکھایا جائے گا اسکرین پر جس کو آپ کو درست کرنا ہے، بتانا ہے کیا یہ درست ہے، اگر غلط ہے تو پھر آپ نے درست کرنا ہے. جی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کیا یہ درست ہے؟ یہ درست ہے شعر؟ یہ غلط ہے. اچھا یہ شعر غلط ہے، درست کیجئے جناب، جلدی کیجئے. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اب جناب پھر اسکرین پر آپ کو ایک شعر دکھایا جائے گا، درست کیجئے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا انہوں نے درست شعر پڑھ دیا؟ جواب درست دے دیا ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ. چلیں جناب. ماشاءاللہ. ایک سوال آیا ہے عبدالحبیب بھائی کہ یہ آپ یہ جو سیگمنٹ کرتے ہیں عشق کے بول، تو یہ سیگمنٹ کرنے کے لیے آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں صحیح بتاؤں، میرا یہ فیوریٹ سیگمنٹ ہے. بہت مزہ آتا ہے، نعتوں کی باتیں ہوتی ہیں، عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کچھ شرح بیان ہوتی ہے، مجھے خود اپنے اندر بھی انرجی فیل ہوتی ہے. تو الحمدللہ. ویسے ہی عشق کے بول ہیں. عشق کے بول کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں؟ باتیں عشق والی ہو تو پھر کس کو اچھی نہیں لگتی. چلیں اب ہمارے حاضرین کی باری ہے اور آپ سے پوچھیں گے کہ چلیں عشق کے بول والے ہی بات کر دی ہے سید صاحب نے، تو پھر اسی ٹاپک کو جاری رکھتے ہیں، اسی کلام کو اس کے 2-3 اشعار میں آپ سنائیں. اور ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوحید الطاری حیدرآباد سے. ماشاءاللہ. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والی یہ جا چشم و سر کی ہے. او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر. کیا خوبصورت. دیکھیں اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ہمیں سکھا رہے ہیں مدینے جانا کیسے ہے. مدینے جا رہے ہو اور اپنے قدم کیسے رکھو گے، ذرا جاگ تو جاؤ. یہ جگہ جو ہے نا یہ تو چشم و سر یعنی آنکھیں اور سر رکھنے والی جگہ ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک ایسی کتاب، اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں. غیبت ایک نظر میں بھی ہو سکتی ہے، کیا نابالغ کی بھی غیبت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں غیبت کی تباہ کاریاں. یہ ایک بہت پیاری کتاب ہے، ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے. یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جائے گی. سبحان اللہ. چلیں جناب اگلا شعر سننا ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک. خیال وہی ہے کہ مدینے جا رہے ہیں، ہم وہاں اس خاک پر قدم کیسے رکھیں گے، مگر اس کا اگلا مصرع سنانا ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد السبحان الطاری لاہور شہر سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ شعر اس طرح ہے: اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک،
حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. اب اس کا مطلب سمجھیے. آپ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، میرے قدم اور وہ خاک پاک، وہ زمین جہاں میں نے پیر رکھنے ہیں، یہ تو وہ جگہ ہے جب ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ سر جھکانے کو، سر لگانے کو ترس رہے ہیں، تو وہاں میرے پیر لگ رہے ہیں اور وہاں مجھے بلایا جا رہا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اپنے اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں ٹیموں نے بڑے پیارے اب تک جوابات دیے ہیں. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جناب 19 نمبر ہے نواب شاہ، 20 نمبر ہے ڈیرہ اللہ یار. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام اضاوہ رحمت ہے، میں میرپور میں رہتی ہوں. ابھی بھائی سیگمنٹ عشق کے بول میں سے سوال کروں گی. اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی الف سے ایک شعر سنائیے اعلیٰ اور حضرت طرز سے سنائیے گا. طرز سے سنانا. انشاءاللہ آپ کا جواب درست ہوگا. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے، جواب درست ہوگا، یہ بھی پہلے سے کہہ دیا. سبحان اللہ. ہاں تو مزے کی بات تو یہ کہ ابھی میں نے وہ جو شعر سنایا وہ بھی الف سے ہی تھا، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک. لیکن چلے دوسرا سناتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے. اس کی طرز کیا ہوگی؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. چلے جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے. جناب دونوں ٹیموں سے بہت خوبصورت سوالات. ایکچولی یہ سوالات ہم نے آپ سب کے لیے بنائے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے ینگسٹرز، بلکہ سبھی کے لیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے عقائد کیا ہیں اور عقائد پھر مضبوط بھی ہونے چاہیے. جناب آج ہمارا جو عقیدہ ڈسکس ہوگا، بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جواب شاہ والوں سوال کریں گے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور اے لوگوں سن لو اگر تم نہیں جانتے تو تم علم والوں سے پوچھو. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے نبی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے اپنے پاک بندوں کو احکام بھیجنے کے لیے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے جن پاک بندوں کو ہدایت اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کہتے ہیں، اور انبیاء ہی وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. جی جناب، اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ بشر یعنی انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے، ہمارا یہی عقیدہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا عورت بھی نبی ہو سکتی ہے؟ نواب شاہ والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام علیہ السلام سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اور ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. سبحان اللہ. انبیاء سب بشر تھے اور مرد،
نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے؟ دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع. جی نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا آنا لازمی ہے، چاہے فرشتے کے واسطے سے آئے یا بغیر فرشتے کے واسطے سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء واللہ تعلم انہ علی حکیم. ترجمہ، اور ہم نے اور کسی بندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ اسے کلام فرمائے مگر کہ بطور وحی کے طور پر، یا وہ بندہ عظمت کے درجے کے پیچھے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیج کر اس تک پیغام پہنچائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو. اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ حکمت اور غالب ہے. نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ پاک چاہے. بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے. ان کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئیے جناب ایک بار پھر ہم اسکور بورڈ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا. جناب 23 نمبر ہیں نواب شاہ، 24 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں پیارے آقا کی پیاری باتیں ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے گلدستہ حدیث. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں چاند جیسے ضیاء لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب اب دونوں ٹیموں سے بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوگا گلدستہ حدیث کے حوالے سے. اس میں اسکرین پر سوال آئے گا. اب دیکھنا ہے سوال نواب شاہ والوں کے لیے کیا ہے. جی دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ترجمہ آیا ہے، انہوں نے اس کا عربی متن بھی سنانا ہے اور اس کا ریفرنس بھی بتانا ہے. جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے اللہ پاک قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا. جلدی کیجئے 5 سیکنڈ رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ من حلل الکرامہ یوم القیامہ. جناب آپ نے عربی متن تو ٹھیک سنا دیا ہے، اب آپ اس کا ریفرنس بتائیے. ابن ماجہ جلد 2 حدیث نمبر یا صفحہ نمبر. ابن ماجہ کی جلد 2 میں ہے اور جناب ماشاءاللہ انہوں نے حدیث صحیح سنائی ہے. اور حدیث کیا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے اللہ پاک قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا. شرح حدیث میں یہ ہے کہ تعزیت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور تعزیت صرف موت کے ساتھ ہی خاص نہیں، موت پر تعزیت کرنا مستحب ہے خواہ دفنانے سے پہلے ہو یا بعد میں. چونکہ 2 چیزیں درست بتا دی ہیں تو اس لیے ہم ان کا جواب درست مان رہے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے. جناب بتائیے کیا ہے اسکرین پر ان کے لیے سوال. ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1337 صفحہ نمبر 129. سبحان اللہ. اب حدیث بھی سنانی ہے ترجمہ بھی سنانا ہے. فائدہ کراتم فبکو فائن لم تبکو فتباکو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
تم قرآن پاک تم جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حدیث کا عربی متن بھی ٹھیک سنا دیا اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھیں تو رقت کے ساتھ پڑھیں، خوف خدا کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کرے قرآن ہمارے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے۔ اس کی شرح بڑی پیاری ہے کہ غم کی کیفیت میں اس طرح قرات کرنا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں، اس سے قرات کرنے والے کو لذت حاصل ہوگی، جس کے ذریعے سے وہ اللہ پاک کے قریب ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے رونے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں آنے والی تنبیہات یعنی نصیحتوں، وعیدات اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر جن باتوں کا حکم ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ان میں اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرے تو یقیناً وہ غمگین ہوگا اور رونے لگے گا۔ اور اگر اس پر غم اور رونے کی کیفیت طاری نہ ہو، جیسے صاف دل والوں پر طاری ہوتی ہے، تو اسے نہ رونے اور غمگین نہ ہونے پر رونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی رونا نہیں آتا، اس بات پر رونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رقت قلبی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھر باری ہے نواب شاہ والوں کی، بتائیے کون سی حدیث اور کیا بتانا ہے انہوں نے؟ سبحان اللہ، زمزم شریف کی بات ہو رہی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ۔ اب جناب اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے اور اس کا ریفرنس بھی بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ ابن ماجہ جلد 3۔ ابن ماجہ جلد 3۔ یہ صرف یہی یاد کر کے آئے ہیں، نہ حدیث بتاتے ہیں نہ صفحہ نمبر بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی جواب درست ہو جاتا ہے۔ جناب شرح حدیث کیا ہے؟ کیونکہ زمزم تمام پانیوں کا سردار ہے اور تمام پانیوں میں اشرف اور رتبے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے اور دلوں کو محبوب یعنی پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی سیرابی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ حاجت روائی ان کے بعد والوں کے لیے باقی رہی، تو جو اسے اخلاص کے ساتھ پیے تو اپنی ضرورت کو پا لے گا۔ کئی علماء کرام نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسے پیا تو انہوں نے اپنی مراد کو حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اب ناظرین یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر مجھے بتایا گیا، ماشاءاللہ۔ جناب اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی، بتائیے کون سی حدیث ہے جنہوں نے پڑھ لی ہے؟ سبحان اللہ، طویل حدیث ہے۔ جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے یا بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جناب من بنا بنیانا من غیر ظلم ولا اعتداء وغرس غرسا من غیر ظلم ولا اعتداء وكان له اجر جار من اتفیا من خلق اللہ تبارک و تعالی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 309 حدیث نمبر 15616۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر، جلد بھی صحیح بتا دی ہے اور حدیث بھی صحیح سنائی ہے۔ جناب دکھائیے اسکرین پر، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF پلانٹیشن کرتا ہے، ہمیں بھی اس میں حصہ ملانا چاہیے، ورنہ کم از کم ہر عاشق رسول کو ایک درخت تو لگانا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، درخت باقی رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ شرح حدیث سنیے، معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے جائز ہے، جبکہ اس میں ظلم اور زیادتی کی کوئی صورت نہ ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ناظرین،
اور آئیے جناب دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ہم نے محفل نعت بھی کرنی ہے، نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا، اور آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے گا جی۔ 27 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے، 28 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار والوں کے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیے، 1 نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے نیک اعمال کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، نیک اعمال کے رسالے یا تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں اور نیک اعمال کا جائزہ کریں جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب آپ نے پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، نیک اعمال کا جائزہ روز کیا کریں ناظرین، کم از کم اس اپلیکیشن کو یا اس رسالے کو دیکھتے رہا کریں، دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے تھے نہیں کیے، جو ہمیں کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے، تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ آئیے وقت ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل، اب چلتے ہیں نعت شریف کی طرف جی۔ یا شفیع کر دو کرم، یا شفیع کر دو کرم، شالا سدار میں اپنی شایان شاہ ہم کو خیرات دے، اپنی شایان شاہ ہم کو خیرات دے، ایک سے مطلب نہیں ہے سوا ہم غلاموں کا رکھتا خدا
سبحان اللہ. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم. کیا بات ہے. حرم پاک کی مدینہ منورہ کی جو بہاریں ہیں اللہ قیامت تک اسے آباد رکھے, ان بہاروں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی ان برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. تازہ گلوں کے جیسے مہکا کرے گا کیونکہ ہر سال فیض اس کا قائم رہے گا کیونکہ عطار کی دعا ہے یہ ذہنی آزمائش. باقی کا آپ کو میں بعد میں سناؤں گا. رکن شورا عبدالحبیب بھائی, آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ دیکھنے میں آیا کہ ماشاء اللہ ذہنی آزمائش میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر مدینہ شریف کی یاد میں تڑپانے والے, رلانے والے, سوز و گداس میں اضافہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی گفتگو میں اور کلام کے دوران جو آپ کی مدنی پھول ہوتے ہیں اس میں ماشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے اور بہت تڑپ پائی جاتی ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو یہ ذوق, یہ شوق, یہ جذبہ مدینہ شریف کی حاضری کی طرف کہاں سے ملی ہے؟ حبیب انکل, میں محمد یامین گیلانی جلم سے بات کر رہا ہوں. آپ کے پروگرام ذہنی آزمائش کا پورا سال انتظار آتا ہے. جو آپ اسپیشلی بچوں کی کال دیتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے, جس طرح ہر ذہنی آزمائش کے سیزن میں جو ہے مدنی خاکے پیش کیے جاتے ہیں, تو سیزن 15 میں بھی کیا اس دفعہ کچھ مدنی خاکے پیش کیے جائیں گے یا نہیں؟ اس بارے میں ضرور بتائیے گا. میرے کو, میرے گھر والے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا نام سید غلام حسین شاہ اتاری ہے اور میں خیبر پختونخوا کے علاقے تربیلا قاضی سے کر رہا ہوں. میرا حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا کلام کب ریلیز کر رہے ہیں؟ میرا نام محسن رضا اتاری ہے, میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. میں آپ کا پروگرام پابندی سے دیکھتا ہوں. मुंहिंजो नालो अनीस अहमद अतारी आहे. मां नवाब शाह सिंध खां आहियां. अॼु मां नवाब शाह सिंध खे सपोर्ट कर रही आहियां. अंकल हाजी अब्दुल हबीब अतारी, अव्हांजो प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश मूंखे तमामु घणो पसंदि लॻंदो आहे. अल्लाह ज़हनी आज़माइश खे कामयाब रखे. आमीन आमीन. बहुत शुक्रिया तमाम कॉलों का जिन्होंने कॉल्स की, जिनकी कॉल्स चल सकी ना चल सकी, आप सबका भी शुक्रिया. और कई सारे सवाल हो गए. ज़हनी आज़माइश का कलाम रिकॉर्ड तो हो चुका है. हमारी मजलिस बताए, डायरेक्टर साहब बताएं कब रिलीज़ कर रहे हैं. मेरा ख्याल है 1-2 दिन में आ जाना चाहिए. ऑलमोस्ट वीडियो भी मेरा ख्याल रिकॉर्ड हो गई है. तो होपफुली इंशाल्लाह इसी हफ्ते में किसी प्रोग्राम के अंदर आपको इंशाल्लाह ज़हनी आज़माइश का खूबसूरत कलाम, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह. उसमें हमने बहुत दावत इस्लामी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कवर किया और होपफुली इंशाल्लाह आप इसको पसंद भी करेंगे और फिर इसको शेयर भी कीजिएगा. इंशाल्लाह उम्मीद है बार बार सुनने को भी जी चाहेगा. दूसरी बात थी कि जी हाँ, मदनी खाके हम नॉर्मली सेमीफाइनल फाइनल में लाते हैं, तो इस बार भी इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे. एक सवाल था कि मदीने पाक की हाज़िरी का शौक़ और ज़ौक़ कहाँ से मिला. तो मुझे तो जो भी मिला मेरे मुर्शिद के दर से मिला है, दावत इस्लामी के दर से मिला है. हमारे मुर्शिद वो आशिक मदीना हैं जो करोड़ों लोगों को इश्क़ मदीना पिलाते हैं. और सुबहान अल्लाह, उनके तो हर बात में मदीना है. जितना अदब उनके अंदर मदीना मुनव्वरा का है, नबी पाक का इश्क़ है. हम तो बचपन से उन्हें देख रहे हैं कि वो सुबहान अल्लाह दावत इस्लामी का कोई भी शोबा बनाते हैं तो मकतबा होता है तो मकतबतुल मदीना, जामिया होता है तो जामियातुल मदीना, मदरसा होता है तो मदरसतुल मदीना, चैनल बनाते हैं तो मदनी चैनल, माहौल होता है तो मदनी माहौल, ज़िक्र होता है तो ज़िक्र मदीना. तो वो कमाल के आशिक मदीना, अल्लाह उनका साया सलामत रखे. हम जैसे ना जाने मेरे जैसे कितने ऐसे होंगे जो शायद अगर ये माहौल ना मिलता तो लंदन और पेरिस के ख्वाब देखते और दुनिया भर के नज़ारों के ख्वाब देखते. मदीने का रास्ता दिखाया हमारे मुर्शिद ने. अल्लाह इनके साथ भी हम सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए. माशाअल्लाह. उम्मीद है कि सारे जवाब कवर हो गए. अगर कोई रह गया हो तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे. जनाब एक वीडियो पैकेज बताया जा रहा है, वो देखते हैं और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को लेकर आगे चल. अच्छा कॉल्स का पैकेज हो गया, ठीक है जनाब. दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ़ रखें और आइए मुकाबले को लेकर आगे चलें. देखो फिर से आया है इल्म की फिर जगमगाया है. नाज़रीन, 2 सेगमेंट्स बाकी हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आज आगे जाएगी, नवाब शाह और डेरा अल्लाह यार. याद रहे कि अब तक तो डेरा अल्लाह यार वाले आगे हैं, मगर पांसा कभी भी पलट सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट. कुरान पाक में जिन जानवरों का, जिन हैवानात का जिक्र है उसको हमने शामिल किया अपने प्रोग्राम में. बड़ी यूनिक मालूमात मिलती है, बड़ा पसंद किया जा रहा है ये सेगमेंट. आइए देखते हैं कुरान में मज़कूर हैवानात. जनाब
दोनों टीमों से सवाल करना है, मगर स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जाएंगे। उन नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके बताएंगे कि इस नंबर के पीछे जो जानवर या कोई परिंदा या कोई मखलूक है, फिर उसके बारे में आपसे सवाल लेंगे। मगर यूनिकनेस इस पूरे सेगमेंट की ये है, एक खुसूसियत ये है कि इसमें उन्हीं जानवरों का और हैवानात का जिक्र होगा जिनका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। जी जनाब, नंबर्स बताइए। जनाब स्टॉप। जनाब, 2 नंबर के पीछे कौन सा सेगमेंट है? बताइए कौन सा जानवर या क्या मखलूक है? ओ हो, बाप रे बाप, हाथी आ गया जनाब। बताइए, अब हाथी के बारे में सवाल आपसे करते हैं। अबरहा के हाथी का नाम क्या था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उस जमाने में जानवरों के नाम अब भी रखे जाते हैं, मगर उस जमाने में ज्यादा एहतमाम से रखे जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद। इनका कहना है महमूद। जनाब बताइए, क्या स्क्रीन पर ही जवाब बताएंगे? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। महमूद नाम का वो हाथी था, और कमाल बताऊं आपको, वो सबसे बड़ा हाथी था, और वो अबरहा मादअल्लाह काबे को गिराने आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था। मगर जो महमूद हाथी था, अबरहा जब उसे काबे की तरफ रुक करके चलाता ना, तो वो चलता ही नहीं था, और जब उसको उल्टी तरफ चलाता वो चलने लग जाता था। उसने कई बार कोशिश की कि ये टर्न हो जाए और काबे की तरफ चले, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं था, उसने मूवमेंट नहीं की। और उसके बाद फिर वही हुआ जो हम कुरान में पढ़ते हैं कि अबाबील आई और उनके परखचे उड़ा दिए गए। ये बड़ा तारीखी वाकया है। जनाब, बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। बताइए जनाब, स्क्रीन पर नंबर्स दिखाइए। स्टॉप। जी जनाब। 4 नंबर के पीछे कौन सी मखलूक है? जनाब गाय आ गई है। जनाब दिखाइए कुछ गाय के बारे में भाई हमें। काओ। गाय के दूध के भी बड़े बरकतें हैं, और इसका गोश्त भी हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर साथ साथ ये बड़ा ही प्यारा जानवर है। जनाब, अब बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है, और गाय के बारे में दिखाइए स्क्रीन पर क्या सवाल है। सूरह बकरा में जिस गाय का तस्करा है, उस गाय की कीमत क्या थी? हाँ, दुनिया की सबसे महंगी गाय तो है, मगर उसकी प्राइस क्या थी? सोने से भरकर उसकी कीमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी खाल सोने से भरकर उसकी कीमत अदा की गई थी। उसकी खाल सोने से भरकर उसकी कीमत अदा की गई। की खाल सोने से भरकर, यानी पूरी खाल में सोना भरकर उसकी कीमत अदा की गई। यानी इतनी महंगी गाय वो बिकी थी। उसका बड़ा प्यारा पस मंजर है। कुरान पाक की सूरह बकरा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, तो ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी नवाब शाह वालों की है। फिर दोबारा नंबर दिखाइए। स्टॉप। टॉप करें जनाब। जी 4 नंबर फिर आ गया है। 4 नंबर के पीछे फिर गाय आ गई है जनाब। सवाल बताइए। पीले रंग की चप्पल या जूता पहनना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसे गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के बारे में इरशाद फरमाया तसुर्रुन नाज़िरीन, कि वो देखने वाले को खुश कर देती है। वो देखने वाले को खुश कर देती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। बताइए जनाब, नंबर्स दिखाइए।
स्टॉप। जनाब 6 नंबर के पीछे क्या है? मकड़ी आ गई है जनाब। मकड़ी के बारे में सवाल क्या है? कुरान पाक में किस चीज को मकड़ी के घर से तशबीह दी गई है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, वो लोग जिसने अल्लाह तबारक व तआला के अलावा माबूद बना लिए वो मकड़ी की तरह हैं कि मकड़ी ने अपना जाले का घर तो बनाया, लेकिन मकड़ी का घर तमाम घरों में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर मकड़ी का घर है। नाज़रीन, ये कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अभी देखिए मकड़ी का जाला ये बुन रही है, अब ये अल्लाह की शान है और ये वाकई ये इसको किसने ये डिज़ाइन सिखाया, ये कहते हैं बहुत सारी कुदरत की ऐसी चीज़ें। थोड़े दिनों पहले हम शहद की मक्खी को देख रहे थे, अब मकड़ी जो जाला बनाती है उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको अल्लाह पाक ने एक कुदरत दी है, उसको ये ताकत दी है कि वो इतना बड़ा जाला बनाती है और फिर उसमें रहती है। मगर अल्लाह पाक ने क्या शानदार मिसाल के ज़रिए कुरान पाक में समझाया कि उनकी मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मालिक बना लिए मकड़ी की तरह है। इसने जाले का घर बनाया और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। अब इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा कि मकड़ी जाले का घर बनाकर अपने ख्याल में ये मगन रहती है कि मैं अपने मकान में बैठी हूँ, मगर हाल ये है कि एक तेज़ हवा का झोंका ना बारिश उसे बचा सकती है, ना गर्मी से वो महफूज रह सकती है, ना धूप से बच सकती है, ना सर्दी से बच सकती है, और एक मामूली हवा का झोंका इसके पूरे घर को तहस नहस करके बर्बाद कर सकता है। यही हाल कुफ्फार का है कि उन लोगों ने बुतों को अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक बनाया और उन बुतों की इमदाद और नुसरत पर एतमाद और भरोसा रखा है, हालांकि बुतों में से कोई हरगिज़ कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। और इन गैर खुदाओं को जो माबूदालान बातला हैं, इन पर एतमाद इतना ही कमज़ोर सहारा है जितना मकड़ी का जाला कमज़ोर होता है। काश वो लोग ये बात समझ लेते तो ये इनके हक़ में बहुत ही अच्छा होता। क्या शान है मेरे रब के कलाम की, एक ही आयत में क्या खूबसूरत फ़लसफ़ा समझाया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। दोनों टीमों से 2-2 सवाल हो गए हैं। जी सही है साहब। जी दोनों टीमों से 2-2 सवाल हो गए। एक सवाल आपसे भी करना था। अच्छा जी फरमाइए। आपने भी फेसबुक पर सिलसिले ज़हनी आज़माइश स्टार्ट होने से पहले एक मशवरा हुआ था हमारा, उसमें आपने फेसबुक के व्यूवर्स को ये कहा था कि हम आपको ये सेगमेंट दिखाएंगे कुरान में मज़कूर हैवानात, तो वक्तन फ़क्तन कुछ ना कुछ जानवर जो हम लाके स्टेज पे दिखाएंगे भी। मुझे 2 इस्लाम में मिले, खैर यार हम सोच रहे थे कि कुरान में तो हाथी का भी तस्करा है, तो आप हाथी स्टेज पे कैसे लेके आएंगे या स्टूडियो में कैसे लेके आएंगे और ऊँट कैसे लेके आएंगे। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हुआ था। फिर मैंने दोबारा उस क्लिप को आपके सुना तो मैंने कहा कि अब्दुल भाई ने कहा था जो हमसे मुनासिब पॉसिबल हुआ वो लाके हम स्टेज पे दिखाएंगे भी। तो अगर ये तो आपने कह दिया था, अगर ना कहा होता तो हम हाथी कहाँ से अरेंज करते? देखिए जब कहते तो फिर अरेंज भी करते, हम हाथी के पास चले जाते, हाथी यहाँ नहीं आ सकता तो ये तो पॉसिबल है ना। तो अब मैं वैसे सच्ची बात है कि आज ये सेगमेंट देखते हुए सोच रहा था कि सैयद साहब को लगता है कुछ जगहों पे भेजना पड़ेगा मुझे इंशाल्लाह, तो बनाते हैं उसका प्लान इंशाल्लाह। और आपने खुद भी याद दिला दिया है तो अल्लाह खैर करेगा जनाब। चले मैं कुछ आज बताया गया मुझे कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से मेहमान आए हुए हैं, तो कुछ मजीद सवालात इनसे करें। तो चलें भाई आपसे सवाल करते हैं, ये बताइए कि आप मकड़ी की बात हुई है, कुरान पाक की किस सूरत में मकड़ी का जिक्र है, उस सूरत का नाम बताएंगे। जनाब जरा मेहमानों से सवाल पूछो तो ज्यादा अच्छा है, जो आए हैं आज मेहमान। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रमज़ान अत्तारी जी सेरा थर जी माशाल्लाह छाछरों से माशाल्लाह। ये सूरह अनकबूत। अच्छा मकड़ी को थर की जबान में क्या कहते हैं? जो आप जहाँ से आए वहाँ क्या कहते हैं? या मकड़ी होती नहीं उधर इसलिए आपको पता ही नहीं? होती है। होती है, बगैर नाम की होती है, कोई नाम तो होता होगा ना यार। चलें बहरहाल इनको सूरह अनकबूत। बापू वो आपने तस्बीहां छुपा के रखी हैं गौस पाक के दरबार वाली, आपको पता है गौसे आजम की जाली मुबारक से लगी हुई बगदाद से तस्बीहां आई हैं। सैयद साहब दे ना भाई, कादरी बैठे हैं, गौस पाक के गुलाम बैठे हैं, खुशी खुशी लेके जाएंगे। फिर हाँ नियत आप करवाएं 1212 रोज दुरूद पाक की इस तस्बीह पर, सुभान अल्लाह, वो आपको इजाजत है इंशाल्लाह। चले जनाब, चलिए अभी से हम स्टार्ट करते हैं। चले इंशाल्लाह। अब ये बताइए हाथी का जिक्र हुआ, कुरान पाक की किस सूरत में हाथी का जिक्र है? चलें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बाबू खान है। जी जी
सूरत फिलिक सूरह फील। हाँ, इस फील कहते ही हाथी को है। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं, जवाब इनको दुरुस्त है, तोहफा पेश कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इनको तस्बीह पेश की जाएगी। गौस पाक के दरबार वाली। माशाल्लाह। अच्छा, बंदर का जिक्र भी कुरान में मौजूद है, आपको पता है? क्या वैसे तो ये एक बड़ा अजाब का वाकया है, मगर ये कुरान पाक की किस सूरत में है? जी, बंदर का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। जी बताइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक महमूद पाक पतन से। जी, सूरह बकरा में है। सूरह बकरा में ये जिक्र मौजूद है। और जनाब सूरह बकरा की मैं आयत भी बता देता हूँ कि ताकि लोगों को और पता चले। और ये बड़ा ही जिसको कहे ना अजाब का वाकया है और बहुत सबक आमोज वाकया है। आयत नंबर 65 में तोहफा पेश कीजिए इन्हें। अच्छा, कुरान पाक में एक और जगह भी गाय का जिक्र है। कौन सी सूरत में है? सूरह बकरा में तो है, एक और जगह भी गाय का जिक्र है। क्या बात है, कौन बताएगा? चलें, कुरान पाक में एक और जगह भी जिक्र है, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आतिफ अतारी जामिअतुल मदीना बकर। जी जनाब। सूरह बकरा का जिक्र कुरान पाक के एक और सूरह यूसुफ में है। गाय का जिक्र, गाय का जिक्र सूरह यूसुफ में। जी, सूरह यूसुफ में है। जवाब दुरुस्त दे दिया, इनको भी तोहफा पेश किया जाए माशाल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। हमें स्कोर बोर्ड बताया जाए। जनाब 31 नवाब शाह, 32 डेरा अल्लाह यार। एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। झंडा वाला बकर से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है। ज़हनी आजमाइश वैसे ही जहन को सुकून बख्श देता है। तो आज मैं एक नात सुनाना चाहूँगा। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा तेरा जतु वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। जनाब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब दोनों टीमों से एक एक इस्लामी भाई को हम स्वैप करेंगे। एक यहाँ से इधर आएंगे, दूसरे वहाँ जाएंगे। और ये तब्दीली इसलिए होती है कि सफ़र अकेले करना है, मशवरा बिल्कुल नहीं करना। हर इस्लामी भाई से 5 सवाल और हर सवाल में उन्होंने सही कहना है या गलत कहना है। सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है। नवाबशाह वालों को वो नंबर कवर भी करना है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी है। देखना यह है कर पाते हैं कि नहीं। शहीर नाम है या शेर नाम है आपका? शहीर है। अच्छा जनाब, शहीर साहब आप रेडी हैं? 5 सवाल आपसे करेंगे, या तो आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे। मस्जिद दरार अल्लाह की नाराजगी का सबब बनी। सही। कुरान पाक की 114 सूरतें बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। गलत। नबी पाक के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला है। सही। नबी पाक की सबसे छोटी शहजादी का नाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सही। इमाम शाफई का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए। बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है नवाबशाह वालों ने। अब्दुल जब्बार भाई आप तैयार हैं? आपका ताल्लुक डेरा अल्लाह यार से है, सही या गलत? सही। सही, हाँ ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा था। चलें अब 5 सवाल पूछूंगा, उसमें आपने सही या गलत बताना है। गज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। सही। मदीना मुनव्वरा में 112 सूरतें नाजिल हुई। गलत। हजरत जाफर तैयार जंगे ओहद में शहीद हुए। सही। ईरान हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ। सही। कुरान करीम में बेहतरीन मशरूब दूध को करार दिया गया। गलत। जनाब गलतियां हुई हैं कितनी? 2 गलतियां कर बैठे हैं, 3 नंबर हासिल किए हैं। अब मुकाबले ने पलटा खाया है। नवाबशाह 1 नंबर से आगे है। इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है, कभी इधर और कभी उधर। अब जुनेद भाई की बारी है, आप रेडी हैं? सही। चलो जनाब, कुरान में जिक्र करदा सबसे छोटा जानदार मक्खी है। सही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 इंसान सवार थे। गलत। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 43 बार आया है। सही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की चौड़ाई 70 गज थी। गलत। मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है। सही। जनाब आपसे भी गलतियां हुई हैं, 2 गलतियां की हैं इन्होंने भी। अब बारी है एक बार फिर, मौका है अली बख्श के पास डेरा अल्लाह यार के मुकाबले में वापस आने का।
जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे साकिन कहते हैं। गलत। इमाम गजाली की तसव्वुफ के मौजू पर मशहूर किताब का नाम इहयाउल उलूम है। सही। जुल्हिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है। सही। हजरत अबू हुरैरा का नाम अब्दुल्ला है। गलत। जन्नतुल बकी मक्के में है। गलत। पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल कमबैक जनाब, आप मुकाबला फिर चला गया है डेरा अल्लाह यार वालों की तरफ। जी जनाब, यही है ज़हनी आजमाइश, कभी इधर कभी उधर और दिल की सांसें इधर उधर। जनाब अब आखिरी इस्लामी भाई हैं जिन दोनों इस्लामी भाइयों पर ये समझ ले बोझ है, ये फैसला होगा इन दोनों इस्लामी भाइयों के जरिए, या तो डेरा अल्लाह यार या तो नवाब शाह आज आगे जाएंगे। अब बारी नवाब शाह के इस्लामी भाई जिनका नाम ताहिर भाई है। आप रेडी हैं ताहिर भाई? दुनिया की पहली कश्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई। गलत। सही बुखारी और सही मुस्लिम को सहीहैन कहते हैं। सही। पाकिस्तान का कौमी मशरूब गन्ने का रस है। सही। पाकिस्तान का कौमी फल किन्नू है। जल्दी कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला में शहीद नहीं हुए थे। जल्दी करें। सही। जनाब बताइए कितने सही जवाब दिए हैं? पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। इसका मतलब यह हुआ कि अब 4 सही जवाब दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने तो मुकाबला होगा बराबर। 5 के 5 सही जवाब दे दिए तो डेरा अल्लाह यार वाले निकल जाएंगे आगे, और अगर 2 गलतियां कर गए तो फिर डेरा अल्लाह यार वाले बाहर हो सकते हैं। अब बारी है हमारे अफजल भाई की, डेरा अल्लाह यार से ताल्लुक है। आप तैयार हैं साईं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं डेरा अल्लाह यार में? नहीं, मैं जामिअतुल मदीना फैजान अहमद में पढ़ता हूँ, दर्जा 7 का। अच्छा पढ़ते हैं, माशाल्लाह। चलें बिल्कुल सुकून से गौर से सुनना है, सही कहना है और गलत कहना है, ठीक है? खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक आजम को शेखैन कहा जाता है। सही। सूरह मरियम की पहली आयत में 5 हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं। सही। आयत का लुग़वी माना निशानी है। सही। कुरान पाक में 10 मंजिलें हैं। गलत। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में वाक़े मेराज का जिक्र है। सही। सुभान अल्लाह, पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। उस्कुरुल्लाह। अनबिलीवेबल। मैं समझा कि आज मुकाबला निकल गया डेरा अल्लाह यार वालों से, मगर इन्होंने कमाल किया। शायद अब तक का सफर मगर अकेले में सबसे शानदार सेगमेंट हुआ और डेरा अल्लाह यार वाले आगे बढ़ गए और 1 नंबर से सिर्फ आगे बढ़े। सच्ची बात यह है दोनों टीमें शानदार हैं। नवाब शाह वालों को दिल छोटा नहीं करना, फिर मौका मिलेगा आपको, एक मौका और मिलेगा, उसमें आप अच्छी तैयारी करके आइएगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार मुकाबला और बड़ी ज़बरदस्त हमें मालूमात ज़हनी आजमाइश के जरिए मिली। आइए नाज़रीन, ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन की भी हमने इंशाअल्लाह आपको कुरानदाजी बतानी है। वैसे तो मैंने किसी और इस्लामी भाई के बारे में सोचा था, मगर जो आखिरी इस्लामी भाई ने 5 सही जवाब दिए हैं, सच्ची बात है कारनामा उन्हीं का है। इतना प्रेशर होता है, एक सही और एक गलत में मुकाबला पलट सकता था। तो माशाल्लाह इनको हम आज के बेस्ट परफॉर्मर्स का अवार्ड दे रहे हैं और तोहफा दे रहे हैं माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दिखाते हैं नाज़रीन अवाम की क्या राय थी। आज हम आपसे एप्लीकेशन के जरिए मालूमात भी लेते हैं अवाम क्या कह रही थी, नवाब शाह या डेरा अल्लाह यार। जी जनाब, आज वैसे भी वोट डेरा अल्लाह यार वालों को कुछ ज्यादा मिले थे और कुछ ही ज्यादा इन्होंने नंबर लिए, 1 नंबर ही ज्यादा लिया और मुकाबला जीत गए। ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन की कुरानदाजी दिखाइए। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। जनाब ये 4 ऑप्शन थे। जूदी पहाड़ ये दुरुस्त था। अब आइए बताते हैं कि जो आईडी सेलेक्ट हुई हैं वो कौन सी हैं। जनाब ये 5 आईडीज हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इनमें से आपकी आईडी भी है तब आपको एक नंबर दिखाया जाएगा, जिस नंबर पर आपने इस आईडी के लिए मैसेज करना है ताकि फिर आपके एड्रेस पर आपका तोहफा पहुंचाया जाए। वो भी जरा स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए जी। अब नाजरीन से एक सवाल करके हम जा रहे हैं जिसका जवाब आपने देना है SMS के जरिए। उम्मुल मोमिनीन ये नंबर आ गया जिस नंबर पर आपने जवाब देना है इंशाल्लाह। सवाल ये, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किस सहाबी की शहजादी हैं? ये जवाब आपने देना है SMS के जरिए। अगला प्रोग्राम शुरू होने से पहले फिर कुरानदाजी की जाएगी। जी शफीक भाई कुरानदाजी करेंगे आज? जी बिल्कुल। सवाल ये किया गया था कि तमाम मक्के वाले हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनकी शराफत और पाक दामनी की बिना पर किस लक़ब से पुकारते थे,
اور اس کا جواب ہے طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے. کتاب جنتی زیور میں یہ موجود ہے. انشاءاللہ چند کے نام پیش کر دیتا ہوں. بنت عبدالعلیم اتاریہ شرق پور شریف، بنت دین محمد بنت قمر رسول اتاریہ جنید رضا بنت محمد یاسر رضا اتاری گجرات، بنت ساجد ام یاسر بنت عباس بنت غلام بنت اللہ بخش اتاریہ، بنت نور محمد بنت عبدالغفار کراچی. ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی ہوگی. اور آج جو ٹیم جیتی ہے ڈیرہ لایار، وہیں تحفہ جا رہا ہے. بنت اللہ بخش اتاریہ ڈیرہ لایار بلوچستان. آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. علم کے انمول موتی، کبھی اشعار کی صورت میں تو کبھی سوالات کے انداز میں. کسی غلط کو کرنا ہوگا درست تو کسی درست کو کرنا ہوگا مکمل. یہ سب دیکھنے کو ملے گا آپ کو ذہنی آزمائش سیزن 15 میں، جس میں ہوگی کراچی مدنی اور بھلوال کی ٹیمز آمنے سامنے. 20 نومبر 2023 بروز پیر رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. جناب کل انشاءاللہ کراچی مدنی اور بھلوال کی ٹیموں کا مقابلہ ہے. آپ نے ضرور پروگرام میں دیکھنا ہے اور کراچی والوں کو اسٹوڈیو میں بھی آنا ہے. جناب 2 ٹوکنز بھی نکال لیے گئے ہیں بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی. 782 and 743 782 اور 743. اگر کسی کے پاس ہیں تو آگے آئیے اور اپنا تحفہ. جی جناب کھڑے ہو گئے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو آنے کی اجازت ہے. 743 اور 782. جناب آئیے ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. ہے دین حق کے رہبر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام بندہ دار در کا آفت میں مبتلا والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.
مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل الفت مصطفیٰ